بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا روز کا آج سبق نمبر 16 ہے۔ اس میں ہم لیلۃ القدر کے فضائل اور اس کے متعلق بات کریں گے۔ آئیے حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں خلوص نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی اس فضیلت کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں ذکر فرمائی۔ پہلی، عبادت کرنے والا مومن ہو، یعنی عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہو تو ایک لیلۃ القدر نہیں، 1000 لیلۃ القدر بھی عبادت کرتا رہے تو وہ محروم ہی رہے گا، کیونکہ عقیدہ اصل اور بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی درست نہ ہو تو عبادت والی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ عقائد اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر عقیدہ بھی غلط ہو گیا تو گمراہی مقدر بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی برکت حاصل کرنے کے لیے عقائد اہل سنت والجماعت کو اپنائیں اور لوگوں کو بھی ان عقائد کی محنت کرنے کا کہیں۔ لوگوں پر ان عقائد کی محنت کریں۔ اور دوسرا، عبادت کرنے والے کی نیت درست ہو۔ اگر نیت میں ریا دکھلاوا آ گیا تو رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا کسی کام کا نہیں۔ اور جن احادیث مبارکہ میں اس رات کی کئی عبادات پر گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ اور حقوق العباد والے گناہوں کی معافی کے لیے ان حقوق کی ادائیگی یا پھر صاحب حق سے معافی ضروری ہے۔ صرف عبادت سے وہ معاف نہیں ہوتے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا تو گویا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی خیر سے وہی شخص محروم کیا جاتا ہے جو بالکل ہی خیر سے محروم ہو۔ پھر آگے لیلۃ القدر کے آداب ہیں اور عبادات ہیں۔ پہلا، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27، 29 کی راتیں ہیں۔ افضل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر پورے ماہ میں راتوں کی عبادت مشکل ہو تو آخری عشرہ ہی کو شب بیداری کی جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو طاق راتوں کے قیام کی تو حد درجہ کوشش کرنی چاہیے۔ طاق راتوں کی کوشش کی جائے کہ پوری رات قیام کیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو نماز عشاء با جماعت پڑھ کر تراویح وتر پڑھیں، اس کے بعد 2-4 رکعت نوافل پڑھیں، کچھ تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، پھر سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، پھر صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس تھوڑے سے عمل سے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور ان طاق راتوں میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے پروردگار، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں،
مولا کریم مجھے بھی معاف فرما دیں، کیونکہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ تو عین ممکن ہے ان طاق راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر کی ہو اور ہمیں اس دعا پڑھنے کا شرف میسر ہو جائے، اور پانچواں لیلۃ القدر کی مساجد پر چراغاں کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، بلکہ سادگی سے اپنی عبادت سر انجام دینی چاہیے۔ اہتمام کے ساتھ اعلانات کر کے مساجد میں باجماعت ساتھ تسبیح ادا کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اپنی عبادات کو انفرادی حد تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق